اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ المائدہ میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے آستانے اور فال کے تیر سب برے اعمال ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ میں جب شراب کے خلاف حکم نازل ہوا تو ریاست مدینہ میں شراب سے بھرے مٹکے توڑ دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، شراب کا ایک قطرہ سمندر میں گرے، سمندر کا پانی دریا میں آئے، دریا کا پانی زمین کو سیراب کرے، زمین پر گھاس ہو اور وہ گھاس علی کا گھوڑا کھائے تو خدا کی قسم علی اس گھوڑے کی سواری تک نہیں کرے گا۔ پاکستانی عالم دین مفتی عبدالقوی، جو کہ لڑکیوں کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز کی وجہ سے کئی بار میڈیا کی زینت بنے اور حریم شاہ، سندل خٹک سمیت قندیل بلوچ کے ساتھ بھی ان کی ویڈیوز نے عوام میں خوب شہرت پائی، اب شراب نوشی کی اجازت کے بارے میں ان کے حالیہ فتوے نے نیا ہنگامہ اور تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران مفتی قوی سے سعودی عرب میں علماء کی طرف سے جاری کردہ فتوے کا جواب دینے کے لیے کہا گیا، جس میں 40% شراب یا اس سے کم شراب والے مشروبات کو جائز سمجھا گیا تھا، تو مفتی قوی صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سپرٹ اور دیگر مادے سے حاصل کردہ الکوہل کو حلال ہونا چاہیے۔ مجھے کچھ دن پہلے ہی یورپ سے کئی فون آئے اور کچھ نوجوانوں نے مجھے بتایا کہ سعودی علماء نے ان مشروبات کو حلال سمجھا ہے جس میں 40% یا اس سے کم شراب پائی جاتی ہے، اور میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ معدنیات سے حاصل شدہ الکوہل جیسے سپرٹ، پٹرول اور دیگر مادے اگرچہ کپڑوں یا کسی اور جگہ پر لگائیں تو پھر ان سے وہ نجس نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح کی شراب 100% مقدار یا اس سے کم میں حلال ہے، اس کا فیصلہ مکمل غور و فکر کے بعد ہی کیا جا سکے گا۔ مفتی قوی سے جب ان دوائیوں کے بارے میں پوچھا گیا جن میں شراب موجود ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ جب مدینہ میں کچھ لوگوں نے پیٹ کی بیماری کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے ایک علاج جو شراب پر مشتمل تھا تجویز کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس علاج کے بارے میں مشورہ دیا تھا اس کے بارے میں اسلامی فقہ کے سارے علماء ایک ہی صفحے پر ہیں کہ ہر وہ چیز جسے حرام سمجھا جاتا ہے اگر کسی بیماری کا علاج تلاش کرنے کے لیے استعمال کی جائے تو وہ جائز ہے۔ اس واقعے سے سبق لینا چاہیے کہ ہومیوپیتھک دوائیں یا کھانسی فلو کی دوائیں جن میں الکوہل ہے وہ حلال ہیں اور اس کا استعمال بھی جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری رائے میں ہر وہ چیز جو حرام ہے خود بخود ناپاک نہیں ہوتی، لہٰذا مجھے یقین ہے کہ اگر کسی خوشبو میں شراب ہوتی ہے اور اگر ہم اسے اپنے کپڑوں پر لگاتے ہیں تو اس سے ہمارے کپڑے نجس نہیں ہوتے۔ اسلام میں یہ جائز ہے کہ کسی کے کپڑوں پر شراب پر مشتمل خوشبو لگائیں۔ خوشبو لگانا بہتر ہے کہ اس میں شراب ہو یا نہ ہو، لیکن اگر آپ اس میں شراب کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جسم اور کپڑے دونوں پاک رہیں گے۔ کچھ مولویوں نے تمباکو پر مشتمل پان کو کیسے حلال کر لیا ہے جبکہ یہ ایک نشہ ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر میں ایک پان اپنے منہ میں ڈالتا ہوں تو 1 منٹ کے اندر میں جس نشے کا سامنا کروں گا وہ ایسی بات ہے جس کو میں بیان تک نہیں کر سکتا۔ الکوہل کیا ہے، نشہ کیا ہے اور نشہ آور چیزیں کیا ہیں؟ اگر تمباکو نشہ آور اور حرام ہے تو اسی طرح شراب بھی حرام ہے۔ اگر ہمارے علماء کرام تمباکو نوشی کو حلال کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ آج کے شرابی مشروبات بھی حلال ہیں۔ بہرحال اس کا فیصلہ تو علماء کرام ہی بہتر کر سکتے ہیں، مگر شراب کے حوالے سے اسلام میں مکمل پابندی عائد ہے اور شراب کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔